اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ اس وقت دا موضوع ہے حدیث ثقلین۔ اس حدیث ثقلین دے اتے ہر فرقے دی طرفوں اور ہر قسم دے لوگاں دی طرفوں کلام ہوندا رہندا ہے، گفتگو ہوندی رہندی ناچیز۔ اس حدیث شریف دے معنی مطلب اور الفاظ دے اندر جو جہالتاں، دلالتاں، گمراہیاں، زیادتیاں ہوندیاں انہاں دی نشاندہی کر جو حدیث صحیح ہے اور اس دا صحیح معنی مطلب ہے اور جو اس دا صحیح مقصد ہے، انشاءاللہ العزیز بندہ ناچیز وہ پیش کرے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دوتے کلام کرنا یہ ہر کسی دی بس دی بات نہیں، لیکن آج کل ماحول ہی ایسا ہے کہ فلمی دور جتھے بہ کے کسی کول فلم بن سکتی وہ دین دی فلم بنا کے اپنی پیش کر دینا، نہ انہاں کول علم نہ انہاں کول تقوی، کوئی دینی لیاقت ہے، بس وہ اپنی جہالت نو مکمل ہدایت سمجھ کے لوکاں نو پیش کر دیندے نے، اور لوگ بیچارے گھوڑے کھوتے دا فرق نہیں سمجھتے، بس وہ پھر سمجھتے نے ماشاءاللہ بہت بڑا عالم بندہ کو بول رہا سی۔ ہوں ایک غم دی ایک چھلیا مچھیا جا گونگرو جا بیچارا، وہ بھی معاذ اللہ دین اسلام دا مبصر اور مدبر بنیا گیا، وہ میں جہالت چھوڑ رہا تھا، اس حدیث دے وہ تبصرہ کر رہا سی، وہ اولاد رسول نو حدیث جو کڈ رہا سی اور حضور دے ازواج نو حدیث دا مصداق قرار دے رہا سی۔ وہ میں کہ اہلو تے حدیث دے لفظاں دے پتہ کو نہیں، اہل بیتی دے عترتی دے نال لفظ کھڑن تے عترت تے کہندے اولاد نو، بڑوا جدوں تینوں پتہ ہی نہیں حدیث دا ادھر تک کیوں تبصرہ پہ کرنا؟ لیکن انہاں لوکاں نے کفر تے گمراہی دا ٹھیکہ لیا۔ میں اپنے موضوع دے اندر اپنے اس کلام دے اندر جڑا کلام مینوں میرے شیخ حضرت کبیر دی روحانیت دا صدقہ ملیا ہے، او اس کلام وچ میں پرانے قدیم عالماں کول جڑی ذلت اور لغزش ہوئی میں وہ بھی بیان کراں گا اور خبردار کراں گا تاکہ اس ذلت دی کوئی اتباع نہ کرے۔ ایک ہوندی ہے گمراہی، اس کو بولتے ہیں دلالت، ایک ہوندی ہے لغزش، انہوں عربی آخدے ذلت۔ دلالت جے کول ہوئے وہ اہل دلالت، ذلت جے کول ہوئے وہ اہل ہدایت۔ لغزش ذلت پاکاں کول، وڈے تو وڈے پاکاں کول بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ، اتفاق اس گل دا۔ اس واسطے فرمایا گیا ایاکم وذلۃ العالم، عالم دی لغزش تو بچیا جائے۔
یہ حکم ہے. عالم نو چھڈن دی اجازت نہیں، لیکن عالم دی لغزش کے اتنے چلن دی بھی اجازت نہیں. تے جیڑا ہوندے نے اہل دلالت انہاں نو چھڈنا بھی ضروری ہوتا ہے اور انہاں دی دلالت دے تے چلنا بھی حرام ہے. جیڑا ہوے گا گمراہ نہ او دی گمراہی نو پھڑنا نہ اونوں راہبر پھڑنا. جو کچھ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ تواڈے تمام اسلاف دے تحقیقات اور انہاں دے فیصلے دا نچوڑ. گمراہی جڑا دلالت جنوں آکھدے نا او دا تے لغزش دا فرق یہ ہے کہ جیڑی دلالت ہوندی او دے چ شہوت خفیہ ہوندی، اندر ایک خواہش ہوندی ہے نفسانی، اس دی وہ اتباع کر رہا ہوں. اگر حق وہ دیتے کھل بھی جائے اتباع نہیں کرے گا. وہ ہوندے نے گمراہ لوگ. یہ فرق تمہیں کسی نے سمجھانا. دلالت اور ذلت میں کیا فرق ہے تمہیں کسی نے سمجھانا. دلالت دا منشا مبدا شہوت وہ خواہش نفس دی اتباع کر رہا ہوں. حق دی پیروی کرنا او دا مقصد ہی نہیں. اس واسطے انہوں نے عربی دے اندر آخیا جاتا ہے اہل ہوا، اور ہوا کا معنی خواہش نفس ہوتا ہے. بری خواہش نفس بری. جڑے گمراہ لوگ ہوتے ہیں انہوں دے نفس اندر خواہش ہوتی ہے پیڑی. اس خواہش کی وجہ نال حق چھڈ کے کھلوتے ہوندے نے. انہاں دی دلالت گمراہی انہاں دے دل دے کیونکہ ہوندی اندر دی خواہش. انہاں دے تے حق کھل بھی جائے گا کسے وہ بالکل دلائل صاف پیش کر دینے نا انہاں پھر بھی اپنی گمراہی نہیں چھڈنی. جڑی ہوندی نا لغزش عالم دی اونوں تھوڑا جا خبردار کیتا جائے تو فوراً چھڑ دینا. لہذا اہل دلالت گمراہی والے نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں. لیکن لغزش والے ساڈے بڑے بڑے اماماں کو لغزش ہو گئی ہے ہو جاندی ہے. اسا انہاں نو اپنا بزرگ عالم پیشوا امام کہاں گے. اسا انہاں نو کنڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کنڈ کر سکتے کہ انہاں کولو لغزش ہوئی ہے خواہش کی وجہ نال نہیں ہوئی. دھیان نہیں پیا. جی میں بندہ تلکن ہوندی ہے تے تلک جاندا ہے او دا تلکن دا ارادہ نہیں ہوندا اپنے لو پورے دھیان وچوں جا رہا ہوندا ہے. لیکن تھوڑی جی غفلت ہوئی تے گیا تے اونوں کوئی بندہ مجرم نہیں آکھ سکدا او جڑے تلک جاندا ہے بیچارہ. اسی طرح دین چلدیاں حق والا بندہ اگر تلک جاوے تے اساں اونوں چھڈ نہیں سکدے. سانو یہ حکم ہے ایاکم وذلت العالم او دی لغزش تو بچیا جے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس عالم تو بچیا جے. سمجھ نہیں آ رہی نہیں. یہ میں کیوں بیان کیتا میں بعض علماء دی لغزش نو جدو بیان کرنا تے بڑوے کہندے نے گستاخ ہو گئے. وہ بڑوی دے جدو تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں کسی شہری تے کیوں پنگے لیندے ہو. بڑوے نو گستاخی نہیں کہندے. ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب اس دے اندر
غالباً سیدنا معاذ بن جبل کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا خیال کرنا شیطان حکیم یعنی بڑے پکے عالم کی زبان دے کسے ویلے بول جاندہ ہے اور کسے ویلے گمراہ بندے دی زبان تو صحیح گل نکل جاندی ہے. صحابی پاک صحیح سند نال ابو داؤد فرمایا خیال کرنا کسے ویلے صحیح حکیم بندہ حکمت والا علم والا پختہ علم والا حکیم انہوں کہتے ہیں جڑا علم پختہ ہوئے پختہ علم والے دی زبان دوتے کس لئے شیطان بول جاندہ ہے تے کسے ویلے گمراہ بندے دی زبان تو گل صحیح کٹا دیندہ ہے وہ شیطان. تے فرمایا خیال کرنا گمراہ دی ایک گل چند گلاں سیدھیاں ویکھ کے اونوں پیشوا نہ بنایا جے. اور فرمایا جی عالم کو لغزش ہو جاوے تو انہوں چھڈیا جے نا. یہ گل تو کدی نہیں سنی. اصا یہو جہ موتی کٹ کٹ دینے اور جیڑی گل کران گے بس پھر ایویں سمجھ پوری دنیا نو کرنا دے واگا. یہ میرے حضرت کبیر دا فیض جنہ دے مبارک قدمیں بیٹھ کے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. تو دوستو سانو گمراہ دے منہ وچوں شیطان بندے دے منہ وچوں سیدھی گل نکل جائے تو انہوں امام نہیں بنانا چاہیے تے امام دے منہ وچوں غلط گل نکل جائے تو انہوں گمراہ بنا کے چھڈنا نہیں چاہیے. لطیفے دی گل ہے اگلے دن ایک دوست آئے بچہ ایک آیا یونیورسٹی کا وہ سان کے سوال کیتا کہ میرے نال جہلوی نو منن والے رہندے نے تہاڈا انہاں موضوع سنیا ہے جڑا جہلوی کے خلاف تساں لایا. وہ کہندے یار من لیا بھئی او جاہل ہے فلان ہے لیکن سوال ہے بھئی حدیث چاہتا ہے حضرت ابو ہریرہ نو راکھا بٹھایا حضور پاک نے تو شیطان آیا انہوں نے بن لیا انہیں آخیا مینو چھڑ تینوں گل دسنا اے پڑھیا کر میں اتنے نہیں آواں گا. حضور نے فرمایا انہوں نے اگوں جی دسیا انہیں آخیا جی وہ کہندے نے حضور نے فرمایا حکمت دی گل جتوں لبے علم دی لے لو. وہ ٹھیک ہے جہلمی جاہل ہے جی میں کوئی پتہ نہیں وہ پٹ نو عربی سمجھتا پٹ لفظ نہیں ہوتا پٹ وہ اتنا علم ہے وہ کہتا ہے ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. وہ لعنت پوے کمینے دے شرط و نہ مرادہ ویکھتے صحیح نہ عربی پے آدھی ہے نہ عربی ٹے آدھی ہے تے عام مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ ہن ممبر دے بن کے دنیا دا شیخ الاسلام بیٹھا تو کہندا ران کو عربی میں کیا کہتے ہیں بلے 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 ران کو عربی میں کہتے ہیں پٹ یہو جہ ملا نو عربی کہتے ہیں حرام دی سٹ. یہ بھی عربی ہے نا وہ
سراپا غیرت، غیرت در غیرت، سراسر غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، پیر خواجہ محمد شفیع لاجپال. انہیں عربی بڑائی، انہیں پٹ نو عربی آخیا، میں حرام دی سٹ نو عربی آخیا. ہوں دیکھ اس حد تک تے یار اس امت تے بربادی تے زوال آیا پیا کہ وہ میرے کول کی پہ پوچھتے ہیں. وہ کہتے یار ٹھیک ہے وہ جاہل فلان ہے، وہ شیطان کی سی آیا تے گل چنگی کر گیا. میں کیا افسوس انہاں دے اوتے. میں کہ جی گل شیطان چنگی کر گیا سی، اس تو بعد کسی صحابی یا مسلمان نے شیطان نو بھی راہبر بنایا؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ شیطان گل چنگی کر گیا، کسے اج تک شیطان نو رہبر بنایا؟ تو میں کہو تہاڈی مت وجے، آپ ہی تے کہہ رہے ہو جہلمی شیطان ہے، کیونکہ مثال جو تساں وہ دتی ہے شیطان والی. سکولی یونیورسٹی یونیورسٹی اتوں کی گل کرنا تھوڑی ایڈی مت وجی، ادھر شیطان کہہ رہے ہو، ادھر ادھر تو ہدایت لے رہے ہو، روزانہ ادھر اگے بیٹھے ہو. شرم کرو. جسے شیطان نے دس کے چلا گیا، حضور پاک نے یہ فرمایا سی کہ شیطان ہوں جتھے ملے انہوں پھڑ لویں، آکھی یار گل سن، ایک گل ہور بھی دس کے جا. لکھ دی لعنت پاگل دے پترو، تہاڈی ایڈی بربادی. خود شیطان کہہ رہے جی اور پھر رابر مان لے جو. ان الکذوب قد یصدق، بڑے سے بڑا جھوٹا بندہ کبھی سچ بول جاتا ہے، بڑے سے بڑا سچا بندہ کبھی جھوٹ بول جاتا ہے. لیکن اس جھوٹے نو سچا نہیں مننا چاہیے، تے سچے نو ایک جھوٹ دی وجہ نال سرے تو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. میری گل نہیں سمجھے؟ خدا دا بندہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، حکیم دی زبان دے شیطان غلط گل کرا چھڑدا ہے، کسی نے گمراہ بندے دی زبان دے کوئی ہدایت دی گل، حکمت دی کرا چھڑدا ہے. فرمایا خبردار عالم نو حکیم نو. یہ حکیم اور نبض والا نہ سمجھا جی، علم والا حکیم. علم والا حکیم انہوں کہندے نے جدا علم بہت ہی پختہ ہو، پکا ہو، لوہے دی لٹھ علم رکھنا ہو، جس کو کہتے ہیں حقیقت کے مطابق. تو میرے دوستو وہ جیلمی وغیرہ جے وہ منہ چ کوئی سیدھی گل نکل جائے تو سمجھو شیطان سورہ یاسین دس گیا. سمجھ لگی؟ وہ تو بچنا فرض ہے. تا پھر میں انہوں آخیا، میں کہ ہوں وہ کہتا پھر حدیث ہو انہوں دیو تام منن کے. میں کہ دیا لے لکھ. میں کہ بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا، لوگ جاہلاں نو اپنا پیشوا بناؤ گے، وہ خود بھی گمراہ ہون گے، دوجے نو گمراہ کرن گے. ہوں میں کہ ہوں دس حضور پاک کی فرمایا کہ اس وقت جس وقت گمراہ جاہل ہون گے تو کی فرمایا انہوں نے پیشوا بنایا جائے. حضور تو فرما رہے ہیں انہوں تو بچیا جی، انہیں خود بھی گمراہ ہونا، دوجے نو گمراہ کرنا. پھر تسلی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ تو میں اس اپنے موضوع وہ لغزشاں بعض علماء دیاں وہ بھی بیان کراں گا. اور جیڑی لغزش ہوندی ہے ہر کسی نظر نہیں ہوندی.
ہاں جی، لیکن جنوں اللہ پاک کرم کیتا ہوئے اور دل دتا ہوئے سمجھ جانے والا نا، وہ پھر جتھے گمراہی دی گل یعنی ذلت آ جاندی ہے لغزش، وہ پھر دل سمجھ لیندا بھی اتنے بھی کم خراب ہو گیا ہے. بندہ تے بڑا سی لیکن غلطی کر گیا، انہوں پھر پاسے رکھ دئی دا، انہوں لئی دا اساں نہیں لیندے. ہاں جی، اسی حق نال بندیاں نو پہچاننے ہاں، بندیاں دے نال حق نو نہیں پہچاننا. یہ ذہن وچ رکھنا. تو میرے دوستو ہوں میں حدیث ثقلین تو مطلب قرآن تے اہل بیت. بعض روایتیں قرآن سنت، بعض روایتیں قرآن سنت اور اہل بیت تین. یہ جو کچھ ہے سارا برحق ہے، جن بھی لفظ آئے ہیں وہ سارے برحق ہیں. قرآن سنت نو آخو ثقلین بالکل برحق. قرآن دی شان بھی بڑی اچھی ہے تے سنت رسول دی شان بھی بہت اچھی. تو انہاں دونوں نو ثقلین آخنا برحق، تے قرآن تے اہل بیت دونوں نو ثقلین آخنا وہ بھی برحق. کیوں؟ ثقلین دی بھی بہت، قرآن دی بھی بہت شان، اہل بیت دی بھی بہت شان. یہ کہندے نے حدیث ثقلین. اس دے اوتے انشاءاللہ العزیز ساری کتاب آئے گی، ایک کتاب آئے گی. اس وقت ضرورت دے مطابق میں جناب دے سامنے کچھ بیان کراں گا. کیڑی کتاب وچوں؟ میں صرف اور صرف صحیح مسلم شریف وچوں بیان کراں. سمجھ آئی کوئی نہ سمجھ؟ شیعہ مذہب کی کتاب فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ، ایران دی چھپی. یعنی پنج تن پاک دے فضائل حدیث دیاں ساڈیاں 6 کتاباں دے وچ شیعہ نے کتاب لکھی. ساڈیاں 6 حدیث دیاں کتاباں وچوں پنج تن پاک دے فضائل بیان کیتے. دوستو انہیں ساری روایتوں جمع کی تقریباً مسلم شریف والی جو روایت ہے وہ میں لفظ پہلوں پڑھا گا، پھر اللہ دی دتی سمجھ نال اس تے تبصرہ کراں گا. علماء کرام بڑے بڑے مشائخ دا کلام پیش کراں گا. پھر جو لغزش ہوئی کسی کو بیان کریں گے. فضائل الصحابہ، فضائل الصحابہ، فضائل علی ابن ابی طالب نے راوی نے یزید بن حیان کی راوی نے اہل بیت بھی شان بیان کرنے والا یزید نام کا بندہ ہے. یزید بن حیان راوی نے جڑے صحابی پاک نے انہوں کا نام ہے زید بن ارقم، جڑے حدیث بیان فرماتے. یزید بن حیان فرماتے ہیں انطلقت انا وحسین بن صبرہ وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم فلما جلسنا الیہ قال له حسین لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه
لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي والله لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا احدثكم فلا تكلفوني. یزید بن حیان فرماندے نے میں حسین بن صبرہ عمر بن مسلم 3 شخص گئے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی. اصل جدو بیٹھے تو حسین نے عرض کی تھی کہ حسین دل سواد نہ لے جائے میں بول رہے اصل عرض کی تھی اے زید بہت خیر بہت ہی خیر تو پائی رسول اکرم دی زیارت کیتی انہاں تو حدیثاں سنیاں انہاں نال جا کے جنگاں کردے رہے ہو انہاں دے مگر نماز پڑھدے رہے ہو. یا زید بہت خیر تساں پائیے سانو حضور تو جو سنیا وہ سناؤ تو صحیح کوئی گل تے رسول پاک دی سناؤ. حضرت زید بن ارقم فرماؤن لگے یا ابن اخی میرے برا دیا پترا واللہ لقد کبر سنی اللہ کی قسم عمر لمبی ہو گئی ہے بابا بڑے پائے قدم عہدی وقت کافی گزر گیا میرا نسیت بعد الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو جو گلاں سن دے سا انہاں وچ کافی ساریاں بھول گئیاں بڑے پے. ہن میں جو تانوں سناواں او تساں قبول کر کے تے رجیا جے تے اگاں زیادہ دا بوجھ میرے تے نہ پائے جے ہور میں تانوں نہیں سنا سکاں گا. ثم قال پھر آپ نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى الیہ ووعظ وذکر. مکہ مدینے دے درمیان ایک خم جگہ سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کھڑو کے آپ نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا سانو وعظ فرمایا نصیحت فرمائی. اسی جگہ نو کہندے نے غدیر خم. غدیر کہندے نے چھپڑ نو خم جگہ دا نام سی. خم جگہ دے چھپڑ دے اوتے نال کھلو کے کیونکہ وہ علاقہ پہاڑاں دا پانی کم اوتھوں صحابہ کرام واپسی آ رہے سن عمرے شریف سے. آپ علیہ السلام اوتھے ٹھہرے کسے غسل کرنا سی چھپڑ دے کسے پانی پینا سی نماز پڑھنی سب اوتھے تشریف فرما ہوئے. آپ علیہ السلام اوتھے خطبہ ارشاد فرمایا. کی فرمایا اما بعد الا یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانی تارک فیکم ثقلین. فرمایا اللہ پاک دی جو حمد و ثنا کر کے اللہ دے محبوب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اما بعد جی اسی پڑھنے ہیں خطبے اندر آپ کی سنت اما بعد فرمایا لوگو میں بشر ہوں یعنی خدا نہیں. کیوں خدا نے ہمیشہ رہنا ہے بشر نے ہمیشہ نہیں رہنا. میں بشر ہوں خدا نہیں. یوشک ان یاتی رسول ربی قریب رب دا ہن قاصد آوے رب دا پیغام لے کے مینوں ایتھوں لے جان واسطے
پیغام لے کے آوے میں چلا جاواں میں تواڈے اندر دو وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہا انی تارکن فیکم ثقلین بھاریاں تے وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہا اولہما کتاب اللہ پہلی شے اللہ دی کتاب ہے بولو 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 اولہما کتاب اللہ پہلی اللہ دی کتاب ہے فیہ الہدی ہدایت صرف اے وچ جے ون نور نور اے دے وچ فخذوا بکتاب اللہ اللہ دی کتاب نو قابو پھڑو اس دے تے عقیدہ عمل کرو واستمسکوا بہ انو مضبوط پھڑیا جے فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ حضور نے اللہ دی کتاب دی رغبت دتی شانہ بیان فرما کے خدا دے قرآن دی توجہ خدا پاک دے قرآن پاک دی تعلیمات دے اوتے چلن دا سبق دیتا ثم قال حضور نے پھر فرمایا واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی حضور نے 3 بار جملہ فرمایا اور میری اہل بیت دوسری وزنی شے دوسری میری اہل بیت اگے کی فرمایا میری اہل بیت میں تانوں اللہ یاد دیواؤنا اپنی اہل بیت دے بارے میں تانوں اللہ یاد دیواؤنا اپنی اہل بیت دے بارے میں تانوں اللہ یاد دیواؤنا اپنی اہل بیت دے بارے 3 بار حضور نے کوئی جملہ بار بار دہرایا فقال له حسین اور جڑے بندے حسین نے سوال کیتا سی آپ تو گل کڑھائی سی ان عرض کی تھی ومن اہل بیتہ یا زید اے زید دسو حضور دے اہل بیت کون بول 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 ومن اہل بیتہ حضور دے اہل بیت کون نے او فرمان الیس نساؤہ من اہل بیتہ حضور کیا حضور دیاں گھر والیاں اہل بیت نہیں گھر والیاں حضور دیاں اہل بیت کوئی نہیں آپ فرماندے نے نساؤہ من اہل بیت ہی آپ دیاں گھر والیاں حضور دی اہل بیت وچوں نے بولتے صحیح مرے اس حدیث نو پورا کسی نے سناونا 2 لفظ شروع دے سنا لین گے پھر اپنے مطلب جو اندر کسی دے جو اندر کسی دے پٹھیاں سیدھیاں پیاں ہونیاں مڑ اودے تر پین گے نہ نہیں کرنا چاہیے جو سرکار دی گل ہے صحیح پوری او سنانی چاہیے اس حدیث دیا سندا روایتاں ہور کتاباں بتھیریاں لیکن تانوں پتہ مسلم شریف دا درجہ بہت اونچا ہے تو میں اونوں ہی لے کے بیٹھا اور حقیقت یہ ہے کہ جڑی روایت انہاں نقل فرمائی ہے اودے تے اعتراض اشکال نہیں ہوندے دوجے پاسے بہت اعتراضات ہون گے جس طرح آگے جا کے میں دساں گا تانوں توجہ ہے کہ نہیں ذرا اونچی بولو قربان جاواں حضرت حسین نے عرض کی تھی زید بن ارقم صحابی نو
کیا حضور دیاں گھر والیاں حضور دے اہل بیت نہیں؟ انہاں فرمایا نساء من اہل بیت ہی. اگر شیعہ یہ روایت بیان کرے تو اس کو پوری بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں وہ تے اہل بیت، وہ ازواج نو اہل بیت سمجھتے کوئی نہیں. تے اس حدیث سے صاف آیا پر نساء من اہل بیت، یہ میں شیعہ دی کتاب ہے جو نقل کیا. ولکن اہل بیت ہی من حرم الصدقۃ بعضہ، وہ اہل بیت نہیں، لیکن حضور دے اہل بیت جنہاں نو حضور نے خصوصی ذکر کر کے تو اس لے ثقلین وچ رکھیا ہے. وہ فرمایا من حرم الصدقۃ بعدہ، او نے حضور تو بعد جنہاں دے اوتے صدقہ لینا حرام ہے. بولو تو صحیح. وہ کیڑے نے؟ حضور تو بعد جنہاں واسطے صدقہ لینا، بولو تو صحیح، صدقہ کھانا جنہاں تے حرام ہے. قال ومن هم، راوی پوچھدا حضور تے او کون نے جنہاں تے صدقہ حرام ہے؟ ہن سنیا نے فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقہ؟ قال نعم. فرمایا جنہاں تے صدقہ لینا حرام ہے وہ علی پاک دی اولاد ہے، وہ عقیل پاک دی اولاد ہے، وہ جعفر پاک دی اولاد ہے، وہ عباس پاک دی اولاد ہے. عباس حضور دے چاچے نے. تو بولو مرے، عباس حضور دے چاچے نے، حضور دے جننے چاچے نے، جننے چاچے دی اولاد نے، چاچے پاک دی جنی اولاد ہے. فرمایا سارے اہل بیت انہاں نو صدقہ لینا حرام ہے. مولا علی دے ایک بھائی سن جعفر طیار جڑے شہید ہوئے سن، حضور نے فرمایا سی میں جعفر نو فرشتیاں دے نال اڑدا ویکھیا. تا کر کے انہوں نے تیار آخر اڈن والے، تا کر کے جہاز نو آخر تیار. بولو بولو، جعفر تیار دی اولاد. فرمایا یہ بھی اہل بیت نے، انہاں دے صدقہ لینا حرام ہے. مولا علی دے ایک ہور بھائی نے جنہاں دا نام عقیل ہے. یہ سارے مسلمان جنہاں دا نام عقیل ہے. فرمایا انہاں دی اولاد وہ بھی سارے اہل بیت نے، صدقہ لینا انہاں تے حرام ہے. ایک مولا علی ہو گئے، گن لے ہتھاں دے، ایک علی پاک ہو گئے، ایک عقیل پاک ہو گئے، ایک جعفر تیار ہو گئے، ایک حضرت عباس ہو گئے. کنے ہو گئے؟ بولو. یہ چار پاک تواڈے سارے اماماں شریعت دا اتفاق ہے انہاں دی اولاد نو اہل بیت آکھیا جائے. وہ بولو مرو. تے انہاں واسطے صدقہ لینا حرام ہے. تواڈی فقہ چ ہوئی، شافعی فقہ چ ہوئی، مالکی فقہ چ ہوئی، حنبلی فقہ چ ہوئی. یہ چار لڑیاں اہل بیت میں. بولو. وہ گمراہی تے پھر گئی کہ صرف علی دی اولاد اہل بیت.
وہ تو گئی سمجھ نہیں لگی یہ ہوئی حدیث ثقلین چکری چک کے تے رکھ دینی فقط حسن حسین واسطے مولا علی واسطے یہ حدیث نال ظلم ہے. جسے بندہ کوئی حدیث بیان کر کے انج مطلب کڈے گا حدیث سے اگلے لفظ کہہ رہے ہونے رسول دے فرمان نال ظلم پہ کرنا. بولو تے صحیح توجہ ہے سونے اللہ اکبر و کبیرہ. ہوں اہل بیت کنے پاک تے کنے پاکاں دی اولاد بن گئے بولو چار. اج تو بعد یہ نظریہ گمراہی دا چھڈ دین صرف پنجتن پاک تے اگوں انہاں دی اولاد اے اہل بیت اے نظریہ چھڈ دیویں گمراہی ہے. یہ شیعہ دا نظریہ ہی جڑا پاک رسول دا فرمان ہے او میں تینوں پورا سنایا میں اون دے وچ ڈنڈی نہیں لکھیا شیعہ دی ایران دی کتاب وچ پیا جس طرح اس طرح سنایا. ہوں پنجواں طبقہ جڑے اہل بیت ہیں لیکن صدقہ حرام کوئی نہیں. گل سمجھی بولتے صحیح عمر کئی علماء کہتے ہیں انہوں نے بھی حرام ہے. وہ کہڑے وہ حضور دے ازواج مطہرات بیبیاں پاکاں حضور سرکار دی انہاں دے اوتے صدقہ حرام کوئی نہیں. تواڈے امام دے نزدیک بعض امام ایسا کہندے نے کہ انہاں تے بھی حرام ہے لیکن تواڈے فقہ دے چار امام جڑے نا وہ فرماندے نے انہاں تے صدقہ حرام کوئی نہیں لیکن انہاں دے اوتے حرام ہے. تے اہل بیت او بھی ہیں اصل وچ اونے جڑا انہاں نو اہل بیت حضور دے گھر والیاں نو اللہ نے قرآن وچ اہل بیت فرمایا ہے. جڑے نگ میں گنے نے حدیث شریف انہاں نو کملی والے نے اہل بیت فرمایا ہے. منکر قرآن جے قرآن دے خلاف چلے تاں بھی گمراہ ہے تے جے حدیث دے خلاف چلے اور سمجھ آئی کوئی نہ. اللہ اکبر. توجہ ہے ہوں سونے حدیث پوری سنان تو بعد ہوں آنے جو وچ لکھیا یہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنا. حضور نے دو وزنی چیزاں دسیاں اس حدیث پہلی دسی اللہ دا قرآن. بولو کی دسیا؟ اللہ پاک دا قرآن کتاب. اللہ اکبر. فرمایا ہدایت اور نور دے فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. اللہ دی کتاب نو قابو پھڑیا. اگے جس لے آئیے نا اہل بیت انہاں نو ثقلین دو وزنی چیزاں ایک قرار دیتا لیکن ذہن میں رکھنا اس حدیث صحیح مسلم یہ نہیں فرمایا. یہ تے فرمایا کہ میں اہل بیت دے بارے توانو اللہ یاد دیوانے.
وہ میری اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈریا جے. یہ مطلب کی ہے؟ میری اہل بیت نو اذیت نہ دیا جائے، انہاں نال ظلم نہ کریا جائے. میری گل نہیں سمجھ. ہوں تو آپ سمجھدار ہیں، اذیت تے کسے مومن نو جائز نہیں. ستانا تے ظلم کرنا وہ تے ہر مسلمان تے حرام، ہر مسلمان نال کرنا حرام ہے. حرام ہے کہ نہیں حرام؟ تو اس موقع دے اوتے جیڑا کام عام واسطے حرام ہے وہ حضور کیوں اس موقع تے فرما رہے ہیں؟ تاکہ یہ سمجھ جان وہ سنگیو، یہ سمجھ جان کہ یار انہاں نال خصوصی انصاف عزت تے احترام نال پیش ہونا، اذیت تکلیف تے ظلم تے ستاون والے پاسے نہیں جانا. میں اللہ تانوں یاد دلانا اپنی اہل بیت کے بارے 3 بار حضور نے یہ فرمایا. گل سمجھ لگی؟ ہوں جی گل تنبیہ کرنے والی خصوصی توجہ، حضور نے ایتھے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت نو قابو پھڑیا جی میں قرآن دا فرمایا. میری گل نہیں سمجھ. وزنی دونوں نو فرمایا. ظاہر بات عام مومن دا حق ہر مومن دوتے کہ نہیں، مومن دے مومن دا حق نہ انہاں نال ظلم کرے، نہ زیادتی کرے، نہ کچھ ستاوے، نہ حق مارے، نہ کچھ کرے. سارے ہر مومن دے اوتے مومن دا حق. لیکن وہ حضور پاک دے رشتہ دار نے، حضور دے تعلق دار نے. تو اوتھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے زیادہ زور دیتا ہے. لیکن اس روایت یہ نہیں کہ انہوں بھی قابو پھڑیا جی. بالکل ہر صورت ہدایت تے نور تے قابو رکھیا جی. نہ ہدایت نور تے قابو رکھنے کا حکم قرآن ہے. قرآن کیوں ہے دسیا کہ ہن جڑے ہیں اہل بیت اصل ہدایت رب نے رکھی ہے قرآن. اصل نور قرآن. ہوں اہل بیت انہاں ہدایت تے نور کدوں آنا ہے؟ جدوں یہ لگ جان گے قرآن کا. توجہ ہے. قرآن یہ تو ہدایت جدا نہیں ہو سکتی. اہل بیت سارے دے سارے انہاں تو بھی ہدایت جدا نہیں ہو سکتی. سارے دے سارے گل سمجھ، سارے دے سارے. ہاں کئیاں تو ہو سکتی، لیکن ہن حضور نے تاں کر کے فرمایا ادھر ہدایت تے نور جی جیڑا اہل بیت چوں او دے نال رہے تے اے ہوے گا ہدایت تے نور والا. خیال رکھیا جی. جیڑا اے دے تو ہٹ جائے گا ہدایت نور تو خالی، جس نے ہدایت نور تو خالی ہوں وہ تو تسا ہٹ جائے جی. تا کر کے قرآن کا فرمایا دامن ہمیشہ پکا رکھیا جی ہاتھ.
لیکن اہل بیت دا وہ مشروط ہے قرآن نال رہن گے بول دے نہیں جو اس شیعہ نے توجہ ہے سونے اس موقع پہ شیعہ نے اس نے بیان کیا میں دسنا كذا ثم الذين وقع الحث عليهم منهم انما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله يدهم الذين لا يفارقون الكتاب الى الحوض ويؤيده الخبر السابق ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. کہندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے فرمایا ہے یہ قرآن تو جدا نہیں ہون گے حوض کوثر تے میرے کول آون گے لیکن یہ روایت جڑی او بیان پہ کردا میں او دے وچ پہ کردا مسلم وچ کوئی نہیں تو کہندا اس تو مراد وہ نے جڑے اللہ دے دین دے پورے سچے کتاب و سنت دے عالم یہ آکھے ہیں جنہ جدا نہیں ہونا قرآن تو کیوں کہ وہ حدیث سے جو آ گیا دوسرے لفظ ہیں کہ انہوں نے تعلیم نہ دیا جی وہ تواڈے تو بڑے عالم نے تو بڑے عالم دے تائی ہون گے جو کتاب و سنت دا سب نالوں زیادہ علم رکھن لہذا ہوں اتنے نقطہ سمجھانا سمجھاؤں اللہ اکبر سنو اصل فضیلت اللہ دیاں صفتاں کیونکہ اصل شان او دی ذات او دی صفات شان او دے ہون صفت شریف جتھے آوے گی انہوں فضیلت لبے گی. اصل حضور نے قرآن کا نام کیوں لیا؟ دسن کہ فضیلت اصل علم دیے جڑا قرآن بولو تو صحیح طرح کی حضور نے دسیا اصل شان کے لیے علم جیڑا قرآن نہ کر کے حضور نے انہوں پہلو رکھیا. ہوں جس اصل فضیلت علم دیے تو ہوں سانو سبق مل گیا وہ جھلیو کیونکہ اصل شان ہے علم لہذا تسا علم نال رہنا جے سجدہ کو ملے تو سجدہ نال رہنا جے غیر سجدہ کو ملے تو پھر غیر نال رہنا. توجہ ہے سونا اس گل نو پھر سمجھے انشاءاللہ. توجہ ہے سونا حضور نے جو فرمایا کتاب اللہ دی کتاب اللہ دی کتاب تو علم ہے بولو تو صحیح. میں اپنی فکر دے حوالے نال بھی گل کر کے پھر اس طرف لوٹ آنا. حضور نے سارے بیان کرتے ہیں حضور نے کتاب قرآن دا ذکر فرمایا اہل بیت دا ذکر فرمایا. بولو تو صحیح. حضور نے انگریز دی کتاب تے انگریزاں دا بھی ذکر کیتا. کڈے بھڑوے نے پڑھن تے اے حدیث کتاب اگو انگریزی رکھن قرآن نہیں آؤندا. قرآن آؤندا کی قرآن پچدا ہی نہیں اور دلیا منافقت کرنا
حدیث رسول قرآن تیرے اہل بیت آیا تو قرآن چھڑ کے انگریز دی کتاب اہل بیت چھڑ کے تے یہودی کتے دے مگر کھلوتا ہے. شرم کر. حق سبحان اللہ. لہذا ایسا حدیثاں پڑھنا کسی سکولی کتے کا کم نہیں، ساڈا ہی کم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، سر غیرت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، پیر خواجہ محمد شفیع لاجپت، بڑے حضرت صاحب، چھوٹے حضرت صاحب، آستانہ یا فرید آباد شریف. ادھر ویک سجنا، جو ناچیز نے مطلب کڈیا ہے ایک عام بندے دا حوالہ نہیں دین لگا. امام حکیم ترمذی، ایک ہے ترمذی سنن ترمذی حدیث کی کتاب والے، ایک انہاں دے دور دے ہور انہاں نو حکیم ترمذی آکھدے نے. او بھی محدث تے فقیر صوفی فقیر اللہ دے حکیم ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری تے اس دور دے بندے نے، محدث نے. آپ سرکار نے اس حدیث سے کلام کردیا جو فرمایا میں انہاں دی کتاب چوں نہیں، فیض القدیر عبد الرؤوف مناوی رحمہ اللہ دی کتاب چوں بیان پہ کرنا وا. انہوں نے اس امام حکیم ترمذی کی بات لکھی. آپ فرماندے نے والمقال الحکیم والمراد بعترته هنا العلماء العاملون اذ هم الذين لا يفارقون القرآن اما نحو جاهل وعالم مخلص فاجنبي من هذا المقام. فرمایا جڑا حضور نے فرمایا میں دوسری وزنی چیز دوسری بھاری اہل بیت چھڑ چلے آواں. فرمایا اس تو ہر اہل بیت نہیں، صرف عالم نے تے او بھی با عمل. لفظ نہیں والمراد بعترته هنا اس حدیث کے اندر عترت تو مراد اولاد تو مراد کون نے؟ علماء العاملون، علماء نے بے عمل عالم سید نہیں، عالم بھی ہو جڑے عاملون با عمل نے. اگے فرمایا کیوں؟ دلیل کی اذهم الذين لا يفارقون القرآن. فرمایا وہی اولاد رسول دی، وہی حضور سرکار دی اہل بیت جڑے عالم با عمل نے، وہی نے جڑے اللہ دے قرآن تو جدا ہوندے ہی نہیں. اما نحو الجاہل وعالم مخلط. فرمایا جیڑا جاہل اہل بیت چوں، جیڑا جاہل وعالم مخلط یا عالم لیکن گڑبڑ کیتی رکھدا ہے، گمراہی بھی لڑائی رکھدا ہے یا بد عملی لڑائی رکھدا ہے، ایسا عالم مخلط. فرمایا فاجنبی من هذا المقام، وہ اس حدیث شریف تو بہت پراں کھڑا ہے، حدیث رسول چ آوندا ہی نہیں. اور مرے بول دے صحیح مرے آ جڑے فدواں تین فدو لایا ہے نا سید جاہل عالم مخلط سیداں دا تو سارے نو بنا کے مقدس بہ جاندے. قرآن ساڈا تے اسی قرآن دیاں، قرآن ساڈے تے اترا. شرم کر کیا بھوک رہا ہے؟ تیرے تے نہیں اتریا، پاک محمد تے اتریا. بغیرت بھوک رہا ہے.
قرآن تو مولا علی نہیں کہہ سکتے مجھ پر اترا ہے. دلیا بھوکی جانا کفر پکی جانا وہ دلیا رسول پڑھنے میں چکر پا جائے. کتنی لانتی وہ امت ہے جنہوں نے اشارے کنایا میں وہ اپنے رسالت کے دعوے پک کر دیں تو سمجھ نہیں لگے جائے. صدقے جاواں انہاں بزرگاں تو جنہاں پہلو ہی حدیث دیاں رمزاں تے حقیقتاں کھول کے سن سمجھا دیتی. انہاں نوں پتہ نہیں سی اہل بیت ویکھ اگے فرمایا حضور نے دسیا کہ قرآن تو جدا انہاں نہیں ہونا تے جنہاں نہیں ہونا پھر انہوں دی گل ہوئی تے جڑے قرآن تو وکھرے ہو کے بیٹھے نے جو نہ شیطان نال بیٹھے نے اہل بیت جو قرآن نو چھڈ شیطان نال بیٹھے قرآن نو چھڈ یہودی نال بیٹھے قرآن نو چھڈ بے غیرتاں نال بیٹھے. آپ فرماتے نے فاض نبی من هذا المقام رسول اکرم دی حدیث تو پرا کھلوتا ہے. رسول دی حدیث ہوے تو دور ہے وہ حدیث رسول تو دور ہے. حدیث رسول دے اندر صرف وہی اہل بیت ہوندے نے جڑے اللہ دے قرآن دا دامن کبھی نہ چھڈن. یا رسول اللہ حق یار زندگی میں فرماندے نے اگلے گل لفظ سنے ہوئے لفظ سن وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْأَصْلِ وَالْعُنْصُرِ عِنْدَ التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّذَائِلِ. فرماندے نے اصل چنگا اس لے ویکھی دے جسلے فضیلتاں کول ہون فضیلتاں کول ہون یعنی فرمایا میاں اصل چنگی اس لے ویکھی دیے جسلے کام چنگے ہوں. جے کام چنگے نہ ہون تحلی بالفضائل نہ ہو تخلی عن الرذائل نہ ہو. کیا مطلب ہو فضیلتاں حاصل نہیں کیتیاں پہلے کرتوت چھڈے نہیں پھر اسلے اصل چنگے نہیں ویکھی دے پھر ہر کوئی پیڑا کر کے تے پراں سٹ دیندا جا پراں مارو. جسلے سید کسی دی عزت نو لٹے گا انہیں نہیں آکھنا تو اہل بیت جو مرضی کر. پاک رسول نے فرمایا اشارہ دیتا ہے او میری اہل بیت وچوں جڑے قرآن نال رہن گے اے ہوئی نے جنہاں دے بارے تانوں دس رہا میں انہاں دا خیال رکھیا جے. ہوں اصل فضیلت کے لیے علم دی کیوں حضور نے دسیا میں قرآن چھڑ چلیا یہ اصل وزنی چیز یہ ہوئی ہے یہ وڈا جے یہ ہدایت تے نور پہ ہوں حضور نے دس دیتا بھی اصل شے علم ہدایت والا نور والا علم اصل شے علم گل سمجھی ہوں مولا علی تینا پاکاں دے گھرانے نے پاک رسول دا فرمان جدو سمجھا ہے ساڈے آقا نے فرمایا اصل علم اصل سید لہذا جتھے علم لبے گا اساں ادھر ہی جاواں گے بھاویں سید کول ہوے بھاویں کسے ہور کول ہن میں دسنا وا امام زین العابدین سید ہیں کہ نہیں میں دسنا وا
انہاں علم سجدہ کول نہیں لیا، انہاں غیر سجدہ کول سعید ابن مسیب کول لیا۔ کسے پوچھیا حضور سید ہو کے کدھر جاندے جے، علم لین واسطے کدھر جاندے جے، انہاں کول علم لیندے جے؟ فرمایا جاہلا علم جتھے بھی لبے اوتھے ہی جانا پیندا ہے۔ توجہ ذرا سونے بول اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ او سجنا اہل بیت پاک رسول دے زبان مبارک دے نکلے لفظاں دی رمزاں سمجھن والے انہاں آخیا ہے رسول ساڈے دس دتا ہے اصل قرآن اصل بعد ہن ویکھاں گے قرآن دا علم جتھے ہوے گا اساں اوتھے ہی جانا، اساں سید نہیں ویکھنا، اساں علم والا گھرانہ ویکھنا۔ امام زین العابدین غیر سجدہ دے شاگرد، امام زید غیر سجدہ دے شاگرد، امام جعفر صادق غیر سجدہ دے شاگرد، بلکہ سن ہن بڑی گل کرن لگا تاکہ کھوتے دماغ دے وچ بھی آ جاوے۔ تیری شرع دے چار امام نے، چارے سید کوئی نہیں۔ میرے علی بھی انہوں نے مندا ہے، جتھے سید ویکھن گا ہدایت والا انہاں پاکاں نو مندا ہے، حالانکہ وہ سید نہیں۔ کیوں؟ نبی نے دسیا سی پہلی شے قرآن ہے، یہ ہوئی علم تے ہدایت دا امام ہے۔ کیا بات دسو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں، امام زید بن علی بن حسین بن علی وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں، اور ابو حنیفہ ایک فارس کا بندہ ہے، عربی بھی نہیں، عربی بھی بول مر رہے ستیا بولتے صحیح، عربی بھی نہیں، فارسی ہے، اجمی ہے، عربی نہیں، وہ تو سید بھی کوئی نہیں، کوئی نسبت سید نہیں، لیکن اس وقت لے کے اج تک سیدہ نو ابو حنیفہ نو امام مننا پیا۔ پاگل نے سارے چار فقہ دے ساری دنیا منن والی یہ ساری پاگل نے، انہیں حدیث رسول نہیں سمجھ بولتے صحیح۔ ایتھوں ہی پتہ لگ گیا جس راوی نے یہ مکالا ملیا ہے نا، وہ جی حضور نے فرمایا اے میری اہل بیت انہاں نو کوئی سکھایا جے نہ، انہاں تو گاہ نہ ودیا جے، انہاں تو پڑھیا جے، انہاں نو پڑھایا جے نہ، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کسے راوی بغیرت نے مکالا ملیا ہے، او تینوں شرم نہیں آتی مکالا کی پہ ملنا ہے؟ جے انہاں نو پڑھانا کسے نہیں سی تے پھر امام زین العابدین ایویں گئے کھڑے نے دوجیاں دے گھر،
تو ساڑا لگنا یہو جہ فدو راویاں نو اساں نہیں مانتے. اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری گل سناوے تانوں آکھے نبی دا حدیث ہے تے سندیاں تواڈے اندر کراہت آوے دل انکار کرے رونگٹے کھڑے ہو جان تسی طبیعت پریشان کر بیٹھو تواڈا دل نہ منے محمد نے فرمایا وہ میری حدیث نہیں ہوگی. فرمان رسول ہوئے انہوں مومن دا دل ٹھر ٹھر کے منتا ہے. ایڈا وڈا جھوٹ سارے سجدہ غیر دا سن میرے علی کیا کھڑا ہے پیر سیال کو سیال جٹ وہ سید تے سید کیا کھڑا ہے کیا میرے علی نو بھی حدیث سمجھ بولتے صحیح مرے. یہ ساری خدائی نو کوئی نہیں ہے خدا دی سن میں چشتی صوفیاء جنہیں نے نا بابا فرید اور ہو گئے تھے سارے خواجہ اجمیری تو لگا جا یہ سارے حضرت حسن بصری تو فیض لیندے نے تے انہاں فیض لیا مولا علی تو. بولتے صحیح ذرا اچھی. ہوں تیرا بابا فرید تیرا خواجہ اجمیری قطب الدین بختیار کاکی نظام الدین اولیاء سونا پیر صابر کلیئر سونا کے سلسلے دے سب ولی انہاں سارے حسن بصری تو لیا تے حسن بصری لونڈی دے پتر نے کیڑے پتر نے اب بولتے نہیں مرے. جی سجدہ تو باہر علم نہیں سی تے لونڈی دے پتر کول کیویں آ گیا. اچھا لونڈی پاک اونوں کہندے نے جیڑیاں پرانیاں جنگاں ہوندیاں سن نا انہاں جنگاں دے وچ پہلا مسلمان لوگ اعلان کرتے سن جا کے جتھے حملہ کرتے سن لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو جو حق ساڈے ہون گے وہی تواڈے ہون گے. جے نہیں سن پڑھتے تو جنگ کرتے سن اوتھے پھر قرآن فرماندا ہے اما من بعد و اما فدا. پڑھ لو پھر جس بندے نو غلام بناؤ وہ تہاڈا بردہ تے غلام جیڑی عورت آ جائے وہ تہاڈی لونڈی. کیوں بغیر نکاح حلال ہے لیکن کیوں ہوں اتنے نقطہ تین سمجھا تاکہ سکولی کھوتا ذہن جڑا نا سکولی کھوتا ذہن انہوں سمجھ آ جائے. توجہ ذرا کیوں اسلام نے کیوں انج درجہ سٹ دیتا. وکدے تے ہیں ڈنگر تو بندے پھر وکنے شروع ہو گئے چاہے بندہ ہے تے چاہے بڈھی ہے. ایڈا رتبہ کیوں ڈگ پیا. بزرگ امام نے لکھیا مخلوق سن خدا دی اگلے جا کے خدا دا اعلان سنایا اپنے مالک دا اعلان سن کے جڑے نہیں پہچان سکے ہیں جانوراں دے نال دے ہو گئے. رقیق توجہ وہ جڑے بردے وکدے سن نا لونڈی غلام عربی چونو آکھتے ہیں رقیق. رقیق دا معنی ہوتا ہے پتلی تے کمزور چیز. کیوں اس انہاں نو رقیق آکھیا گیا جے پہلی آواز سن کے رب دے اعلان دی تے کلمہ پڑھ لیندے اپنے خالق مالک نو پہچان لیندے تے پھر تے انہاں تگڑے انسان رہنا سی. ہن انسانیت انہاں دی کمزور ہو کے تے جانوراں نال رل گئے نے لہذا ہن تواڈے مسلمانوں رحم و کرم تے نے تسی چاہو تے انہاں نو آزاد کر کے تے پورا انسان بناؤ. ہائے 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 ہائے
تسی چاہو تے جو ہے رکھو ہن سمجھ لگی لونڈی غلام کی ہوندا تو وہ تے بی بی سی لونڈی حسن بصری سونے دی اما جی تے یہ ہے لونڈی وہ بادشاہ بن گیا ہے لونڈی ہے اجمن عربی نہیں تے پتر وچے سید تے وچے کی او ہو بابا فرید فاروق اعظم دی اولاد انہاں ساریاں دا مرشد بن بیٹھا ہے بولتے صحیح مرے انہاں ساریاں دا مرشد بن بیٹھے کیوں بن بیٹھے او علم جڑا نور ہدایت اللہ دے محبوب نے فرمایا سی اللہ دی کتاب وچ نور ہدایت انہاں او نور ہدایت لے آئے جڑا بھی لے لے گا ہن بھاویں سید او بھی او دا محتاج ہو جاوے گا بول خدا دا بندہ اور سونیا تو قسم ذات دی کر کے آنا 1400 سال دی تاریخ پٹ حقیقت تینوں ایویں دسے گی جے سید نور ہدایت لے کے بہ رہا ہے تو پھر باقی برادریاں اندر اگے بیٹھیاں نے پیر گوڈے مدے مار کے تے جے کسی ہور برادری دا وہ نور ہدایت لے بیٹھا اور جنہوں اللہ کے محبوب نے پہلے نمبر تے رکھیا سی قرآن کہہ کے ہائے 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 تے پھر تاریخ پٹ تینوں سید بھی اتنے گوڈے مدے مار کے بیٹھا دسے گا تے ہر کوئی دسے گا چار اماماں دی مثال دتی ہے بول تے صحیح اوتھے پھر ہر کسی نو کہنا پیندا ہے ہر کسی نو کہنا پیندا ہے اے تن میرا یارا چشی ہوئے تن میرا یارا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا سید کہہ رہا ہے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ لکھ چشمہ چشمہ لولو دے مٹی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجا مرشد دا مرشد دا مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا
امام حکیم ترمذی فرماتے ہیں فیضا کان العلم النافع فی غیر عنصرہم لازم اتباعہ کائنا ما کان. فرمایا جس نے نبی پاک نے اصل علم دسیا ہے سجدہ نو اہل بیت نو اس دی فرا دسیا ہے اصل علم فرمایا ہن اساں ویکھاں گے علم نافع کتھے فائدے مند علم کتھے جتھے ہوے گا سانو او دی تابعداری ضروری ہے سجدہ دی تابعداری پھر ضروری نہیں. او بول دیو تا کر کے ادھر ویگ جھلا تیرے 4 امام کنے مسئلے نے جنہ کنے مسئلے نے جڑے مولا علی دے انہاں چھڈ دتے تے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے انہاں نو لے لیا. کیوں لیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھدے نے ہائے 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 کہ اصل علم. ہوں میں لطیفے کی گل سنا وا تم صحیح حدیث صحیح. ایک حضرت نے تابعی نے عبیدہ سلمانی کی نام ہے عبیدہ سلمانی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. بے امہات الاولاد ولد ایک لونڈی ہوندی او دی بے دا مسئلہ ہے. مولا علی انہوں نے بیان فرمایا. مولا علی نے فرمایا ابو بکر عمر ان کہندے سن تے میں اس لے انہوں دے نال سن تے ہن میں انج کہنا عبیدہ سلمانی اگو بول پے انہاں آکھیا سیدھی گل ہے اساں او مسئلہ لواں گے جے تسی انہاں نال جے ہن تسی کلے جے تے کلیاں دی گل انہاں دے اگے ساڈی نہیں چنگی پئی. او بول وا فدوا بول مرے تو سمجھ دے صحیح گل. مولا علی خلیفے نے خلافت دا دور ہے اپنی خلافت دے دور وچ بیٹھ کے فرماندے ابو بکر عمر دے دور وچ میں انہاں دے نال سو کہندا سو میں لیکن ہوں میں ان کہنا انہاں آخیا حضور تسی ہوو انہاں تے پھر 2 ہو گئے نا. ہوں وہ کلے اسی کلے دی گل منن دی بجائے او گل منیے جہدے وچ تسی کٹھے جے او سانو چنگی لگدی. ہوں مینوں سچی دس انہاں علی جیسے سید نو اوتھے چھڈ دتا او بول تے صحیح ہو مرے پر علم نو نہیں چھڈیا. ہائے 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 معلوم ہویا حدیث رسول دا مطلب سارے اوویں ہی سمجھدے نے جویں میں نا چیز تانوں دسدا پیا. آئیے سمجھ کوئی نہیں. میں حیران ہونا شیعہ لکھتے پہ نا کہ جی حدیث حضور نے فرمایا اہل بیت نو پڑھایا جنا. میں کہ ویکھ لیا جی جی تواڈے گھر آئیے تے تسی ہن کئی سجدہ نو شاگرد بنا کے بیٹھے ہو تے پھر تے دا مطلب یہ نکلا رسول دے مقابلے چ آپ بیٹھا. ہجدا حدیث دا معنی کریے کیوں خود ہی پھنس کے بہ جائیے. وہ بولتے صحیح مرے کہ کوئی حدیث نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی حدیث جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور میں تمہیں سنانا ذلت اور لغزش ہو گئی ہے کچھ ساڈے امام تو بندے وڈے نے تو پھسلتے وڈے ہی ہوتے. چھوٹے نے کی پھسلنا وہ تو نیرا وہ تو ہے ہی پھسلیا ڈگا وہ تو پہلو ہی ڈگیا پیا.
وہ میری گل نہیں سمجھے. ساڈے ایک بہت بڑے امام نے مغرب کے علاقے دے مالکی مذہب دے ابو العباس قرطبی. یہ قرطبی دو مشہور نے، ایک ابو العباس قرطبی، ایک ابو عبداللہ قرطبی. ابو عبداللہ قرطبی شاگرد نے، ابو العباس قرطبی استاد نے. ابو عبداللہ قرطبی دی تفسیر مشہور ہے، ابو العباس قرطبی دی شرح مسلم مشہور ہے المفہم. اس گل لکھی اگوں نقل چکی ہے فیض القدیر والے. انہاں دی میں سمجھنا عادت شریف ہی ہوندی، جو ویکھدے نے ادھر ادھر مال پائے چک کے اپنی دکان سے رکھ لیندے نے، تے اگوں اللہ دے بندے ویکھدے نے بھی شاید خیر گل انہاں کول بھی تے پھر لغزش ہو گئی. ہن انہاں کی لکھیا هذه الوصية وهذا التعقيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل النبي وأهل بيته وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ منها وفروع التي تنشأ عنه. كما قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ومع ذلك فقال أبوها بنو أمية. اب یہاں سے لفظ فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته فضاخج لهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. اللفظ حدیث میں سنا دیتی ہے، حدیث کا مطلب بھی سنا دیتا ہے. ہوں ابو العباس قرطبی اللہ اپنی لغزش وہ دکھا رہے ہیں. آخر جی حضور نے دے فرمایا میری اہل بیت کا خیال کرے جی، لیکن بنو امیہ نے مخالفت کی تھی حضور دی، انہاں نافرمانی کیتی، انہاں اہل بیت نال انج کیتا، او کیتا ہے کیتا او کیتا. حضور دے سامنے پیش ہون گے تے کی جواب دین؟ میں ناچیز نے فیض القدیر دے حاشیے دے اوتے جو پڑھ کے لکھے ہے، انہاں کہ فقابل بنو امیہ. میں نے کہا اللہ بل جميع الصحابة وأهل البيت من دونهم حيث اجتمعوا على استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو المستعان عند بلية هذا الكلام. والله مثل هذا الكلام فيه تشيع يفضي إلى مفاسد لا تتناهى. افسوس ہے حضرت اور ٹور پین کیڑے مانے جی یہ مطلب سی جی میں حضرت تو پھر تے پہلی زیادتی صحابہ اور اہل بیت تو اس لیے ہوئی جس لیے انہاں ابو بکر نو چنیا، عمر نو چنیا، عثمان نو چنیا، اہل بیت نو چھڑ کے باہر پہ جانا. پھر بڑی زیادتی. ہوں میں انہوں نے پوچھنا حضرت ابو العباس قرطبی بنو امیہ یاد آ گئے؟ حضرت طلحہ زبیر اور اما عائشہ جمل میں کیوں یاد نہ آئی؟ بولو تو صحیح طرح. وہ اگر امام نے تو فدو ایسی بھی کوئی نہیں. ہاں جی ہم بھی انہیں لوگوں کے کلام کی خدمت کر کر کے اتنا ذہن رکھتے ہیں کہ سانو پتہ لگ جاتا ہے حضرت کی لکھی جاتی ہے. ایاکم وذلۃ العالم، ہم عالم کی لغزش کی اتباع نہیں کریں گے. اور سمجھ نہیں آئی گل بھی. ہوں تسی خود سمجھدار ہو،
کوئی بنو امیہ تے حضرت مولا علی اہل بیت انہاں دی تے خالی لڑائی نہیں ہوئی. وہ لڑائی تے اس تو پہلا حضرت طلحہ دی ہوئی, حضرت زبیر دی ہوئی, مولا علی سرکار والے مقابلے اتو اما عائشہ پاک نے. ہن عائشہ پاک خود اہل بیت چوں نے, انہاں نو کہندے نے قرآنی اہل بیت. بولو تو صحیح. ہن طلحہ زبیر کا نام کیوں نہیں جے لیا؟ بنو امیہ دا لیا جے کہ انہاں مقابلہ کیتا ہے اہل بیت نال. اس تو پہلا تو مقابلہ ایک اور ہو چکیا سی. کیوں جناب کی بات کا رواج نہیں ملتا تھا؟ بڑے لوگ تمہیں پتہ ہے وہ عشرہ مبشرہ چوں نے, وہ حضور دے گھر والے مومنہ دی ماں نے. تو کیوں نام نہیں لیا انہوں کا؟ پھر بنو امیہ دا نام لیا ہے, یہ بنو عباس دا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے یہ بھی اہل بیت چوں نے. بنو عباس حضور دے عباس آیا جڑے چار گنوائے نے انہاں وچ عباس پاک دی اولاد نہیں. تے عباس پاک چاچے حضور دے انہاں دی اولاد جڑے خلیفے بنے نے انہاں نوں کہندے نے بنو عباس. تے بنو عباس نے حسن حسین پاک دے اولاد نال انہاں جو کیتی وہ یاد نہیں آئی, بنو امیہ نو اگے چ رکھے. کیا تاریخ نہیں جانتے تھے کیا؟ یہ ہم بچے جانتے ہیں, وہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ادھر ادھر کے اثرات بعض اوقات غالب آ جاتے ہیں. ان کے غلبے سے یہ لغزش ہو گئی. یہ گمراہی تو نہیں کہیں گے لیکن لغزش ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر میرے جیسا ایک ادنا سا بچہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا اور یہ تنبیہ کرتا تو وہ فوراً توبہ کرتے کہ یار بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, یہ کیا لکھ بیٹھا ہوں. پھر جدو بنو امیہ پہ آخر جے وہ تو عثمان غنی بیچنے, حضرت معاویہ بیچنے, انہوں نے آخر جی قیامت والے دن رسول دے مقابلے چاہن گے تو کی کرن گے؟ حضرت جی تمہیں پتہ نہیں 4.5 امام کا اتفاق ہے. حضرت معاویہ جنتی نے, حضرت معاویہ مومنہ دے ماموں نے, حضرت معاویہ وہ بھی اپنے حق دے علمبردار نے. امام چاروں کا فتویٰ ہے حضرت معاویہ سرکار دے بارے غلط زبان نہیں کھول سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. امام محمد فرماتے ہیں کتاب السنہ تاریخ دمشق اسناد صحیح. جنہیں مزید ویکھنا ہوئے میری کتاب جیڑی ہون آنی ہے بیعت جدید, اس دے اندر ساری روایتاں وچ وہ آنی ہے تقریباً 500-600 صفحے. ہاں جی, جویں جویں کوئی بولتا جاوے گا اساں اوویں اوویں کھلر دے جاں گے. کوئی بول پیا تے اودی شامت آ گئی, اودی خیر نہیں. ہاں جی, ہن لگوٹا ہی چھڈ کے بچے گا. کیا بات, کیا بات. امام احمد آپ سرکار کو پوچھا گیا کوئی بندہ حضرت معاویہ نو
ماما نہیں کہندا، حضور دی امت دا ماما نہیں کہندا، آپ کے بارے کوئی غلط خیال رکھ لے، آپ نے فرمایا اندر دا بھیڑا ہے، یہ پیچھے نماز نہ پڑھیا جڑا تھوڑی جی زبان آپ نے فرمایا اساں دیکھنے معاویہ معیار صاحب ہے، اساں وینے جڑا معاویہ نو ادب تے شرم دیاں نظراں نال ویکھے اساں سمجھنے نبی دے سارے صحابہ دا ادب کرنا، جدوں اساں ویکھنے کوئی شوق سے بے حیائی دے تیزی گستاخی دے بے ادبی دیاں نظراں نگاہاں نال حضرت معاویہ ول ویکھدا ہے، اساں سمجھ لینے اے سارے نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے۔ حضرت اگر اہل بیت کے مقابلے میں آنا بہت بڑی گستاخی ہے اور سیدھا جہنم لے جائے گا تو مہربانی کریں پھر حضرت اما عائشہ سے فتویٰ جاری کریں اور نیچے تک پھر چلے آئیں، نہ بنو عباس کو چھوڑیں اور نہ ہی ان کو چھوڑیں جو آپس میں اہل بیت نے کیا۔ انہوں نے بھی رسول کے فرمان کا لحاظ نہیں کیا، پھر ان کو بھی پکڑ لیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کئی بار سنا چکے ہیں خلیفہ منصور عباسی، حضرت ابراہیم، حضرت محمد سن بصرے، ابراہیم سن مدینے، انہاں دے ابا جی قبلہ سن حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سن حسن پاک دی اولاد، حسن پاک اگے پھر حسن دی، حسن پاک پھر اگلے حسن دی، حسن اگوں مولا علی دی۔ تو پھڑ کے انہوں منصور عباسی سرکار نے پھڑ کے جیلیں چھٹیا، جیلیں تڑفا تڑفا کے مارے، کھانا پانی نہیں دتا۔ 5 سال ابراہیم رولتے رہے نے دوسرے ملکوں، کدی ہندوستان، کدی کتھے کدی کتھے کدی کتھے۔ پھر ہوں یہ حضرت عبداللہ دے پتر سن، 2 بھائی سن ابراہیم تے محمد، تے حضرت عبداللہ جڑے نے امام حسن دے پڑپوتے نے۔ اور سمجھ لگی؟ او بول مرے تے تڑفا تڑفا کے ماریا ہے۔ یہ نظر نہیں آیا ابو العباس قرطبی سرکار میں؟ انصاف اچھی چیز ہے، بے انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ہوں آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہے یار حدیث اہل بیت آیا وہ چنگے مندے تو کوئی نہیں آیا، وہ تے امام حکیم ترمذی تو فلانا فلانا جڑے حوالے سنا بیٹھا تے جڑیاں گلاں سنا بیٹھا، یہ تے پھر خلاف ہو گیا۔ تساں کتوں کڈ لئیاں؟ یہ تے سارے چنگے مندے وچ نے۔ میری گل نہیں سمجھ رہا؟ ہوں یہ جواب دیں۔ کسے فرقے مذہب دا آن کے سوال کرے، کسے فرقے دا، اگر میں اسی ویلے 2 لفظاں چ او دا منہ او دے منہ دے وچوں خود اے دا جواب کڈا کے تے میں او دے منہ نو بند نہ کراں، میں مجرم۔ کسے فرقے دا آ گیا؟ پہلے تو میں علمی الفاظ بولوں گا۔ تمام امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حدیث مصروف عن الظاہر ہے، متأول ہے، علمی لفظ۔ ہوں دیسی لفظ مطلب کی ہے؟ دیسی لفظ مطلب یہ اس حدیث دا ظاہری جو معنی مطلب تساں سمجھ دیو یا عام بھی سارے بچے نے، ایک نہ شیعہ دے نزدیک انجے، نہ وہابیاں دے نزدیک انجے، نہ سنیاں دے نزدیک انجے، نہ مرجائیاں دے نزدیک انجے، نہ کسی اور دے نزدیک۔ ارے بھائی کیوں ادھر دیکھو، شیعہ مذہب والے امام حسن دی لڑی نہیں،
وہ سمجھتے نے شیعہ کہ 12 امام نے اور 12 دے 12 امام حسین دی لڑی وچ نے حسن دی لڑی جیڑی انہاں دے مقابلے چ امامت دا دعویٰ کردی رہی ہے وہ سارے زندیق کافر تے ملحد. شیعہ مذہب کی سب سے دنیا میں بڑی لمبی اور معتبر کتاب ہے بہار الانوار باقر مجلسی، جس کو خمینی کہتا ہے یہ ہمارا بااعتماد بندہ ہے. توجہ ہے سنیو. اب ایک لفظ ذرا سنا جائے. ان ابی عبداللہ معانی الاخبار کتاب ہے، اصل اس کا حوالہ ہے اس میں. یہ جلد نمبر 11 ہے، نیا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 79 ہے. معانی الاخبار کے حوالے سے لکھ رہا ہے كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فذكر زيد ومن خرج معه فهم بعض اصحاب المجلس يتناولوا فانتهى ابو عبد الله قال ما ليس لكم ان تدخلوا فيما بيننا الا بسبيل الخير انه لم تمت نفس منا الا وتدركوا السعاده قبل ان تخرج ولو بفواق ناقه قال وما قلت قال وما فواق ناقه قال حلابها. پھر وہی معانی الاخبار. توجہ ہے، بولو تو صحیح. تر حمران کہتا ہے ثم قال امام ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا یا حمران مدل ممتر بینک و بین العالم قلت یا سیدی ما الممتر فقال انتم تسمونه خيط البناء فمن خالفكم على هذا الامر فهو زنديق. فقال حمران وان كان علويا فاطميا فقال ابو عبد الله وان كان محمديا علويا فاطميا. لکھا ہے کہ جڑے تساں 12 امامیاں دے مقابلے وچ آن وہ پکے زندیق نے انہیں آخیا حضور پاویں وہ علوی علی دی اولاد دے فاطمہ دی ہوے. میں آخیا پاویں محمدی ہوے علوی ہوے فاطمی ہوے جڑے تواڈے مقابلے چ آ گئے وہ پکے زندیق تے کافر نے. یہ مطلب یہ نکلا شیعہ مذہب والے ایک لڑی اس حدیث سے داخل کی تھی، دوسری لڑی کٹ کیوں کٹھی حسن علی لڑی آخے 12 دے مقابلے چ رہتے 12 دے مقابلے چ آوے تے کافر ہے وہ تھڈو ہی کافر ہو گیا. ہوں آ گئے وہابی جڑے سنی سید نے انہوں نے وہابی کی سمجھتے ہیں؟ بولو تو صحیح مرو کی سمجھتے ہیں؟ مشرک. وہابی سنی سجدہ نو کی سمجھتے ہیں؟ مشرک. تے جڑے بریلوی نے یہ وہابیاں شیعہ تے مرزائیاں سجدہ نو کی سمجھتے ہیں؟ پکی گل. یہ تو پھر یہ مطلب نکلا بھی سارے حدیث نو چھان کے رکھے. ہر کسی نے اپنے مطلب والا اندر واڑیا جڑا اپنے خلاف سید انہوں باہر چ کڈیا تے چلیا پھر من لے سارے دا اتفاق ہے. یہ حدیث جی صحیح ظاہرا ویکھن چ پیا بھی سارے وچ نے نا. ہن بھراوا ہر کسی نے مطلب دا ککڑ کانچے چ رکھیا ہے. اللہ دے فضل نال میں او گل کیتی ہے جہدا خلاف کسی نو نہ کرنا پوے. میں موٹی جی گل کیتی ہے جڑا شرع دے خلاف ہے وہ وچ کوئی نہیں. یہ آخیا کچھ ہو رکھا ہے معلوم سارے سید جنتی کوئی نہیں. مطلب شیعہ دا بھی سارے سید جنتی کوئی نہیں. وہابیاں دا بھی سارے سید جنتی کوئی نہیں. مذہب بریلویاں دا بھی. آخو تو تمہیں فتح رضویہ سناواں تہاڈا بولو تے صحیح مرو.
اعلی حضرت نے گن گن کے دسیا، فرمایا نیچری قادیانی وہابی غیر مقلد دیوبندی اگرچہ سید مشہور ہوں، نہ سید ہیں نہ ان کی تعظیم حلال۔ یہ تو مطلب چھاننی سارے راہ کے بیٹھے نہیں، چھاننی تے جواب لب گیا کہ نہ لبیا؟ میں تھوڑا آخیا میرے من سامنے کوئی آئے گا میں وہ منہ بچوں کٹا۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب، اصول میں یہ علمی لفظ ہے۔ ہاں یہ مولوی ڈھونڈتے رہے اجماع مرکب کیا ہوتا ہے، اس کو اجماع مرکب یہ مطلب ہے انہاں بھی آخیا اے وچ کوئی نہیں، انہاں بھی آخیا اے وچ کوئی نہیں، انہاں بھی آخیا اے وچ کوئی نہیں، انہاں بھی آخیا ساڈے والے ہیں تو انہاں والے کوئی نہیں۔ یہ مطلب یہ نکلیا سارے دا اتفاق ہے بھئی کچھ نہ کچھ باہر ضرور نے یار بولتے یہ اجماع مرکب۔ سجدہ نو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ایمان نال میں کہنا اوے جھلیو ویکھ لو تواڈے اماماں دی گل میں سنائیے، کسے خوش آمدی دی گل نہ سنو۔ امام زین العابدین دی کسے بندے خوش آمد کیتی، تساں انج دے تساں انج دے تساں انج، او فرمایا سانو ہاتھ وچ رہن دے، تساں خوش آمدیاں ساڈا نقصان کیتا۔ کیڑی کتاب میں لکھا ہے؟ تاریخ دمشق کبیر۔ سند صحیح نہ ہوئے میں جرم بتا، حسن تو ضرور ہے۔ ہاں جی آئیے سمجھ کوئی نہ انصاف اعتدال میانہ روی ہر پاسوں شہد نچوڑ کے تیرو دے دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مسکین کی حاضری قبول فرماوے، جو صدق دے کلمے بولن مولا قبول فرما کے ساری بخشش کا سامان فرما۔